اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے ایم ٹی اے پر جو پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ یہ جو مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر سے ماخوذ ہے۔ یہ تو حقائق کا ایک ناپیدا کنار سمندر ہے، اس میں سے وقت کی رعایت سے صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ مقصد اس کا یہ بھی ہے تاکہ احباب جماعت کو خاص طور پر اس طرف تحریک پیدا ہو کہ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر قرآنی کا مطالعہ کریں اور اس سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں اور اس فیضان کو دنیا میں عام کریں۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ہر جمعے کے روز مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الفیل کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الفیل کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الفیل کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ الفیل کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی استعمال کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا ان کو حملے سے قبل ہلاک کر کے ان کے منصوبے کو باطل نہیں کر دیا، اور اس کے بعد ان کی لاشوں پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان کے گوشت کو سخت قسم کے پتھروں پر مارتے اور نوچتے تھے؟ سو اس کے نتیجے میں اس نے انہیں ایسا بھوسے کی طرح کر دیا جسے جانوروں نے کھا لیا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک صورت بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر اور مرتبہ ظاہر کیا ہے، اور وہ صورت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ صورت اس حالت کی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصائب اور دکھ اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں تیرا مؤید و ناصر ہوں۔ اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا، یعنی ان کا مکر الٹا کر ان پر ہی مارا اور چھوٹے چھوٹے جانور ان کے مارنے کے لیے بھیج دیے۔ ان جانوروں کے ہاتھوں میں کوئی بندوقیں نہ تھیں بلکہ مٹی تھی۔ سجیل بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سورہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ قرار دیا ہے اور اصحاب الفیل کے واقعہ کو پیش کر کے آپ کی کامیابی اور تائید اور نصرت کی پیشگوئی کی ہے۔
حضور فرماتے ہیں یعنی آپ کی ساری کارروائی کو برباد کرنے کے لیے جو سامان کرتے ہیں اور جو تدابیر عمل میں لاتے ہیں، ان کے تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ہی تدبیروں کو اور کوششوں کو الٹا کر دیتا ہے۔ کسی بڑے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ہاتھی والوں کو چڑیوں نے تباہ کر دیا، ایسا ہی یہ پیشگوئی قیامت تک جائے گی۔ جب کبھی اصحاب الفیل پیدا ہوگا تب ہی اللہ تعالیٰ ان کے تباہ کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو خاک میں ملا دینے کے سامان کر دیتا ہے۔ اسی ضمن میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پادریوں کی چھاتی پر اسلام ہی پتھر ہے، ورنہ باقی تمام مذاہب ان کے نزدیک نامرد ہیں۔ ہندو بھی عیسائی ہو کر اسلام کے ہی رد میں کتابیں لکھتے ہیں۔ رام چندر اور ٹھاکر داس نے اسلام کی تردید میں اپنا سارا زور لگا کر کتابیں لکھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کا کانشنس کہتا ہے کہ ان کی ہلاکت اسلام ہی سے ہے۔ طبعی طور پر خوف ان کا ہی پڑتا ہے جن کے ذریعے ہلاکت ہوتی ہے۔ ایک مرغی کا بچہ بلی کو دیکھتے ہی چلانے لگتا ہے۔ اسی طرح پر مختلف مذاہب کے پیرو عموماً اور پادری خصوصاً جو اسلام کی تردید میں زور لگا رہے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ان کو یقین ہے، اندر ہی اندر ان کا دل ان کو بتاتا ہے کہ اسلام ہی ایک مذہب ہے جو ملل باطلہ کو پیس ڈالے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اصحاب الفیل کی شکل میں اسلام پر حملہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی حالت میں بہت کمزوریاں ہیں، اسلام غریب ہے اور اصحاب الفیل زور میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہی نمونہ پھر دکھانا چاہتا ہے، چڑیوں سے وہی کام لے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ان کے مقابلے میں ہیچ ہے، ان کے اتفاق اور طاقت اور دولت کے سامنے نام بھی نہیں رکھتے، لیکن ہم اصحاب الفیل کا سارا واقعہ سامنے دیکھتے ہیں کہ کیسی تسلی کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی یہی الہام ہوا ہے جس سے صاف صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید اپنا کام کر کے رہے گی۔ ہاں، اس پر وہی یقین رکھتے ہیں جن کو قرآن سے محبت ہے۔ اگر قرآن سے محبت نہیں، اسلام سے الفت نہیں، وہ ان باتوں کی کب پرواہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے دیکھ لیا یعنی تو ضرور دیکھے گا کہ اصحاب الفیل یعنی وہ جو بڑے حملے والے ہیں اور جو آئے دن تیرے پر حملہ کرتے ہیں، اور جیسا کہ اصحاب الفیل نے خانہ کعبہ کو نابود کرنا چاہا تھا، وہ تجھے نابود کرنا چاہتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی ان کا وہی انجام ہوگا جو اصحاب الفیل کا ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ علم ترا کے معنی علم تعلم کے ہیں، کیونکہ اصحاب فیل کا واقعہ متواتر بیان سے ایسا معتبر و مشہود تھا کہ رویت اور علم کا حکم رکھتا تھا۔ جس سال اصحاب فیل تباہ ہوئے اسی سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت 5 اپریل 571 کو ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے لیے اصحاب الفیل کا واقعہ بطور توطیہ و تمہید کے تھا۔ کیفا فعل ربو کا فرما کر ربوبیت کے لفظ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی فرمائی کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی جب کہ آپ کے رب نے آپ کی خاطر اس قسم کی صیانت کی ہے کہ ایک بادشاہ کے زبردست لشکر کو ہلاک کر دیا، تو کیا وہ ربوبیت جب کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں تو آپ سے الگ ہو سکتی ہے؟ اس طرح فرماتے ہیں علم یجعل کیدہم فی تضلیل، تضلیل کے معنی تدبیر کے اکارت ہونے کے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ اضل اعمالہم، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ محمد کی اس آیت اور آیت بالا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ ابابیل کے معنی جھنڈ کے جھنڈ، یہ لفظ جمع ہے، واحد اس کا نہیں ہوتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ جس مقام پر یہ لشکر ہلاک ہوا وہ مزدلفہ اور منا کے درمیان کی جگہ ہے۔ اب بھی حاجی لوگ رمی جمار کے لیے اسی میدان سے کنکریاں چن کر ساتھ لے آتے ہیں اور ان سے رمی جمار کرتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ، حضور فرماتے ہیں
کہ شکاری جانوروں کی عادت ہے کہ وہ گوشت کو پتھر پر مار کر کھاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورۃ الفیل مکے میں نازل ہوئی اور پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف پہلوؤں سے سورۃ الفیل کے پہلی صورت کے ساتھ جو ربط بنتے ہیں ان کا بڑی تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں۔ کئی صفحات پر پھیلا ہوا یہ مضمون ہے، مختصراً چند باتیں اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس صورت کا تعلق پہلی صورت سے ایک تو اس لمبے تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، یعنی قرآن کریم کی یہ آخری صورتیں سوائے چند آخری صورتوں کے باری باری اسلام کے ابتدائی زمانے کے متعلق اور اسلام کے آخری زمانے کے متعلق آتی ہیں۔ ایک صورت میں اسلام کے ابتدائی زمانے کا خصوصیت سے ذکر ہوتا ہے اور دوسری صورت میں اسلام کے آخری زمانے کا خصوصیت سے ذکر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میری یہ مراد نہیں کہ جس صورت میں اسلام کے ابتدائی زمانے کا ذکر آتا ہے اس میں آخری زمانے کا ذکر نہیں ہوتا، اور نہ یہ کہ جس صورت میں اسلام کے آخری زمانے کا ذکر آتا ہے اس میں ابتدائی زمانے کا ذکر نہیں ہوتا۔ بالعموم دونوں ہی ذکر ہوتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک صورت میں مد نظر اسلام کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے اور دوسری صورت میں خصوصیت کے ساتھ مد نظر اسلام کا آخری زمانہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قریبی تعلق کے لحاظ سے اس صورت کا تعلق پہلی صورت سے یہ ہے کہ پہلی صورت میں یہ بتایا گیا تھا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب چینیاں کرنے والے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے اور تکلیفیں دینے والے لوگ جو اپنے مال اور دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں وہ تباہ اور برباد کیے جائیں گے۔ یہ حکم تو عام تھا کیونکہ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ایسے شخص پر عذاب آئے گا جو ہمزۃ اور لمزۃ ہوگا، لیکن مقصود اول اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے دشمن مالدار تھے، دولت مند تھے، ان کی بڑی بڑی تجارتیں تھیں، بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، تمام ملکی اقتدار ان کے قبضے میں تھا، اور وہ اپنے مال و دولت اور رتبے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ان طاقتوں اور قوتوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کسی صورت میں بھی ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے تمہارا یہ خیال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر غالب نہیں آ سکتے قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں غرض اس صورت میں یہ خبر دی گئی تھی کہ یہ لوگ بڑے دکھ میں مبتلا ہوں گے، ان کی تباہی کامل ہوگی اور ان کا انجام نہایت دردناک ہوگا۔ یہاں قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایسا کس طرح ہوگا؟ عقل میں تو یہ نہیں آ سکتا کہ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے مدبر اور بڑی بڑی طاقتوں والے ہار جائیں اور کمزور جیت جائیں، جن کے پاس حکومت ہو وہ تو شکست کھا جائیں اور جو ہمسایوں کے مظالم کا شکار ہو رہا ہو وہ فتح حاصل کر لے۔ بس چونکہ یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ عقل اس بات کو نہیں مان سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورۃ الفیل میں ایک ایسا واقعہ پیش کیا ہے جسے کوئی عقل نہیں مان سکتی تھی۔ اس میں جو کچھ ہوا الہی تقدیر کے ماتحت ہوا اور عقل کے بالکل خلاف نتیجہ پیدا ہوا، اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس دنیا میں صرف وہی کچھ نہیں ہوتا جو عقل کے مطابق ہو، بلکہ ایسے واقعات بھی رونما ہو جایا کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں، جیسا کہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے۔ پھر اس واقعہ کی تفصیل حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دوسرا تعلق اس صورت کا پہلی صورت سے یہ ہے کہ اس میں دلیل بالاولیٰ کے طور پر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ مقصود بالذات نہیں تھا، بلکہ خانہ کعبہ ایک علامت تھی آنے والے کی۔ ایک عظیم الشان انسان نے دعائے ابراہیمی کے ماتحت دنیا کی ہدایت کے لیے آنا تھا اور اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو مقدس قرار دیا اور اسے لوگوں کا مرجع بنا دیا، مگر بہرحال یہ مقصود نہیں تھا۔ مقصود وہی تھا جس نے دعائے ابراہیمی کے ماتحت ظاہر ہونا تھا اور جس کا کام یہ بتایا گیا تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضور فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو اگر عزت حاصل تھی تو اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں تا موعود کل ادیان ظاہر ہو کر اس سے تعلق پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لیے ایک مقام اتحاد اور اقوام عالم کے لیے مرجع بنا دیا۔
اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ تیسرا قریبی تعلق پہلی صورت سے یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مکے کا بچانا بھی گو اصحاب الفیل کی تباہی کی ایک وجہ تھی، مگر اصل وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی، اور یہ مقصد اور تمام مقاصد سے زیادہ مقدم اور اہم تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو بچانا خود بھی ایک مقصود تھا، مگر بعض دفعہ ایک سے زیادہ بھی مقصود ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جیت جائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر اصحاب الفیل کو تباہ کر دیا۔ اب کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تو اس نے آپ کے لیے ایک ایسا عظیم الشان نشان دکھا دیا تھا، مگر پیدا ہونے کے بعد وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ جس انسان کی حیثیت اتنی عظیم الشان تھی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے نشانات کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا، تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کا کتنا بڑا احترام ملحوظ ہوگا اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے وہ کیا کچھ نہ کرے گا۔ بس تمہیں اپنا فکر کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی مخالفت میں اپنی عاقبت تباہ کر لو۔ اسی طرح حضور نے مختلف پہلوؤں سے اس صورت کے اور بھی جو پہلی صورت کے ساتھ تعلق بنتے ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے۔ اسی ضمن میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرب لوگ کہتے تھے کہ قرآن کریم ایسے عذابوں کی خبر دیتا ہے جو اس جہان سے تعلق نہیں رکھتے، وہ صرف ایسے عذابوں کا ذکر کرتا ہے جو اگلے جہان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگلا جہان ہم نہیں مانتے، پھر ہم ان باتوں کو کس طرح درست تسلیم کر لیں؟ اس کے جواب کے لیے، اور یہ بہت اہم رہنما ایک اصول ہے جس کا حضور ذکر فرما رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ جہاں وہ کسی اخروی عذاب یا انعام کا ذکر کرتا ہے وہاں کسی نہ کسی دنیوی عذاب یا انعام کا ضرور ذکر کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم اخروی عذاب یا انعام یا نتیجے کے متعلق تو کہہ سکتے ہو کہ ہم ان باتوں کو کس طرح مان لیں، یہ تو اگلے جہان سے تعلق رکھتی ہیں، مگر تم دنیوی امور کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہم اخروی عذابوں یا انعاموں کے ذکر کے ساتھ ہی بعض دنیوی امور سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو موجودہ حالات میں بالکل ناممکن نظر آتی ہیں۔ اگر یہ ناممکن نظر آنے والی باتیں ممکن ہو جائیں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ باتیں پوری ہو جائیں تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس خدا نے ان غیر ممکنات کو ممکنات کی صورت دے دی ہے وہ اخروی عذابوں کو بھی اسی رنگ میں پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کا یہ ایک عام قانون ہے کہ وہ اخروی اور دنیوی عذابوں اور انعاموں کو آپس میں ملا کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ دنیوی عذاب اور انعام اخروی عذابوں اور انعاموں کی صداقت پر گواہ ہوں اور کفار ان کے انکار کی جرأت نہ کر سکیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل کو کفار کے اس اعتراض کے جواب میں بیان کیا ہے کہ اگلے جہان کے عذابوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یہ بات عقل کے خلاف اور ناممکن نظر آتی ہے، مگر ایسی ہی ناممکن بات اصحاب الفیل کی بربادی کی بھی تھی۔ اور اس سارے پس منظر کا پھر حضور نے بڑی تفصیل سے نہایت ہی مؤثر انداز میں نقشہ کھینچا ہے کہ کیا حالت تھی، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس ویرانے میں چھوڑا، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آبادی کا سامان کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھیں ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حیرت انگیز طور پر پورا فرمایا۔ یہ ایک بہت ہی دلربا دلکش مضمون ہے اور تفصیل کے ساتھ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی ضمن میں پھر حضور فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اصحاب الفیل کو اس وقت تک کس نے حملہ کرنے سے روکے رکھا تھا؟ آخر کون سی طاقت تھی جو اس عرصہ دراز میں مکے کی محافظ رہی؟ حضرت ابراہیم اور اصحاب الفیل کے واقعے کے درمیان کوئی 2800 سال کا فرق تھا، یا بعض روایتوں کے لحاظ سے 2200 سال کا فرق تھا۔ 2200 یا 2800 سال تک مکے پر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ 2200 سال تک مکہ کے گرانے کی خواہش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، نہ کسی یہودی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، نہ کسی عیسائی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، نہ کسی اور حکومت کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ادھر ربیع الاول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور ادھر 2 ماہ پہلے ابرہہ حملہ کر دیتا ہے۔
اور اس وقت خدا یہ نشان ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیتا ہے۔ اتنی مدت تک کسی کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا خیال نہ آنا اور اس وقت آنا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، بتاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے اس وقت آخری حملہ تھا، تاکہ پیشتر اس کے کہ اس انسان کا ظہور ہو جو دعائے ابراہیمی کے ماتحت پیدا ہونے والا تھا، یہ جگہ ہی مٹا دی جائے اور ابراہیمی پیشگوئی کا دنیا میں ظہور نہ ہو۔ بہرحال اس پیشگوئی کا پورا ہونا اور ایسے حالات میں پورا ہونا جو بالکل مخالف تھے، اور ایسے وقت میں پورا ہونا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، بتاتا ہے کہ اس پیشگوئی کی ایک کڑی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں تھی، اور اسی نے مخالف حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان پیشگوئی کو پورا کیا۔ حضور نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کو بھی پھر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو مختلف معنی ہیں ان پر بھی مختلف پہلوؤں سے نہایت ہی بصیرت و افروز روشنی ڈالی ہے، اور کئی مضامین جو بسم اللہ سے اخذ ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بہت ہی پرمعارف تفاسیر ہیں اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وقت کی رعایت سے صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں دیکھنے سے دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت کی راہ سے دیکھنا مراد ہے، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس واقعہ کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ کتنا پہلے کا ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ صحیح روایت جس کے قرائن بعض دوسری تاریخوں سے بھی ملتے ہیں یہ ہے کہ در حقیقت یہ اسی سال کا واقعہ ہے جس سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ یہ واقعہ محرم میں ہوا تھا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں پس علم تعالیٰ کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کیا تجھے معلوم نہیں۔ اس فکرے کے عام طور پر دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ہم دوسرے شخص سے پوچھتے ہیں کہ آیا فلاں بات اسے معلوم ہے یا نہیں۔ دوسرے معنی اس قسم کے فکرے کے یہ ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بات خوب معلوم ہے۔ گویا بظاہر نفی کے الفاظ ہوتے ہیں مگر معنی مثبت ہی کے ہیں، بلکہ مثبت پر زور دینے کے ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں میں ایسا کر سکتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ بس علم تعالیٰ کے لفظی معنی گو یہی ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں، مگر در حقیقت اس کا مفہوم اس جگہ یہ ہے کہ تم خوب اچھی طرح سے جانتے، بوجھتے اور سمجھتے ہو، اور تم سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ علم تعالیٰ کے متعلق کہ قرآن کریم کی مخاطب تو ساری دنیا ہے، آیا علم تعالیٰ میں بھی ساری دنیا مخاطب ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں یا دشمنان اسلام مخاطب ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو قرآن کریم ساری دنیا کے لیے ہے، خواہ بعض آیات میں براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ مخاطب ہوں، مگر اس صورت کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں خطاب براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور پھر آپ کے توسط سے باقی دنیا مخاطب ہے۔ چنانچہ آگے ہی فرماتا ہے کیف فعل ربک، تیرے رب نے کس طرح کیا۔ یوں تو خدا تعالیٰ سب کا رب ہے، مگر جب ایک ایسے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جو عرب اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، تو ربک کے الفاظ سے یہی سمجھا جائے گا کہ اس میں خطاب خصوصیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی کیا گیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں علم تر کیف فعل ربک کے الفاظ ہیں، یعنی تیرے رب نے کس طرح کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ علم تر ما فعل ربک، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا۔ کس طرح کیا اور کیا کیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں یہ بیان کرنا مقصود نہیں کہ اصحاب الفیل سے کیا ہوا، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اصحاب الفیل سے جو کچھ ہوا کس طرح ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیفا کے لفظ نے مضمون کو ایسی خوبی بخش دی ہے جو اس کی شان کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ یہاں کمیت پر زور دینا مقصود نہیں، یہ مراد نہیں کہ 10 مرے تھے یا 100 ہاتھی مرے تھے یا کتے افسر مرے تھے یا ماتحت، بلکہ ان غیر معمولی حالات کی طرف اشارہ مقصود ہے جن میں ان کی ہلاکت واقع ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مگر مفسرین کا بڑا زور اس امر پر ہوتا ہے کہ ان کے سر پر پتھر پڑے اور پخانے کی جگہ سے نکل گئے، یا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بچ کر واپس نہ جا سکا، حالانکہ قرآن اس پر زور ہی نہیں دے رہا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ علم تعالیٰ کیف فعل ربک، کیا تم نے دیکھا اور غور کیا کہ تمہارے رب نے کیسے غیر معمولی حالات میں اصحاب الفیل کو تباہ کیا۔
خدا تعالیٰ جس امر پر زور دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرا ہاتھ دیکھو اور اس امر پر غور کرو کہ جو کچھ کیا تھا میں نے کیا تھا، کسی انسانی ہاتھ کا اس میں دخل نہیں تھا۔ پس حقیقت اور واقعات پر زور دینا اس جگہ مطلوب نہیں، بلکہ اس کے نادر اور مخفی الاسباب ہونے پر زور دینا مقصود ہے۔ اس صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی قدرت دکھانے کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دشمن کے حملے سے بچانے کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ بہت لمبا تفصیلی مضمون ہے، سارے باتیں تو یہاں پہ بیان اس وقت میں ممکن نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اصحاب الفیل سے نجاشی کی حکومت مراد ہے۔ ہاتھی عرب میں نہیں ہوتا تھا بلکہ حبشہ سے آتا تھا، پس اصحاب الفیل سے مراد بھی حبشہ کی حکومت ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت میں در حقیقت آخری زمانے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے عیسائی دنیا نے آپ کے دین کو روکنے اور اس کی ترقی کے امکانات کو مسدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے احترام اور آپ کے اعزاز میں خانہ کعبہ کو گرنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نشان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ پھر ایک زمانے میں عیسائی دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور آپ کی قوت کو مٹانے کی کوشش کرے گی، اور تسلی دیتا ہے کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے آپ کا ادب اور احترام کیا تھا، اس خدا کے متعلق کون یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی پیدائش کے بعد، آپ کے دعوی نبوت کے بعد، آپ کی بے مثال اور حیرت انگیز قربانیوں کے بعد، آپ کی خدا تعالیٰ سے بے انتہا محبت کے اظہار کے بعد، آپ کے دین اور مذہب کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے بعد اب اس حد تک کو برداشت کر لے گا کہ اسے تباہ ہونے دے اور دشمن کو اس کے بعد ارادوں میں کامیاب کر دے؟ آپ فرماتے ہیں یقیناً ایک مسلمان کے لیے اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ٹکر جو اسلام اور عیسائیت میں ہونے والی ہے اس کا وہی کچھ نتیجہ نکلے گا جو ابرہہ کے وقت میں نکلا جبکہ وہ خانہ کعبہ سے ٹکر لینے آیا۔ وقت چونکہ اب ختم ہو چکا ہے، اسی پر ختم کرتا ہوں اور پھر درخواست کروں گا کہ احباب جماعت کو خصوصیت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر اور حقائق و معارف قرآنی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تفسیر کبیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑی تفصیل سے اس صورت کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے جو اس زمانے کے ساتھ خاص طور پر بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حالات اور واقعات جو آپ نے وہاں بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم ان حقائق و معارف قرآنی سے پوری طرح مستفیض ہوں اور دنیا کو بھی اس فیض سے آشنا کرنے کی توفیق عطا ہو۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون